شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے، اور افسوس ہے کہ لوگ یہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، آپ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آپ آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا کرتے رہتے ہیں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کو جس بھی بہن بھائی نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا بن جائے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز ہماری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر شے بولتی، سنتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمتیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں، اور اگر ہم سوچیں ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، اور انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہمیں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے، اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے۔ ان کے دینے والی ذات سے بھی ہمارا پیار بڑھ جائے گا، ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اور اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا شکر کر کے اس کی عبادت کیا کریں گے۔ جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو کہ نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسان کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں طبقے زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, इसकी हर्ष इसको नेमत की कदर नहीं करने देती। जो तकदीर में नहीं उसको नेमत समझता है और उसके लिए तदबीर करता फिरता है। नेमतें मिलने से कबल और बाद क़ल्ब की वही हालत रहे जो पहले थी। अगर अल्लाह को छोड़कर नेमतों में मशगूल रहे और उसको भूल जाए तो वो नेमत छीन ली जाती है। इसी तरह हसद और नाशुक्री भी नेमतों और नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है। जब भी अल्लाह कोई खिदमत अपने बंदों को अता फ़रमाए तो उसका शुक्रिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और यही असल शुक्र है। बंदा बहुत सी चीज़ों को बुरा ख्याल करता है, हालांकि उसमें उसका फ़ायदा ही होता है। इंसान को शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए और हर लम्हा अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। इससे दुनिया में तो इज़्ज़त और कामयाबी अता होगी ही, आखिरत में भी इसका बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह का शुक्र ये है कि अहले दुनिया से अच्छा बर्ताव रखा जाए और दिल से अल्लाह अल्लाह किया जाए। अल्लाह की नेमतों की दिल से कदर करके उसकी नेमतों को उसकी फरमाबरदारी में सर्फ किया जाए। उसकी मखलूक की खिदमत को अपना शिआर बनाना चाहिए। जब बंदा अल्लाह की नेमतों की कदर करके उन पर शुक्र अदा करता है तो उसका सिला ये मिलता है कि उसकी नेमत को बढ़ा दिया जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पेट भर के शुक्र अदा करने वाले शाकिर का मकाम रोज़ा रखने वाले साबिर के बराबर है। और हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाह दुनिया में बंदे को जो नेमत देता है और वो उसका शुक्रगुज़ार होता है तो अल्लाह उसका नफ़ा दुनिया और आखिरत में देता है, और जो शुक्रगुज़ारी ना करे तो दुनिया में ही उससे वो नेमत छीन ली जाती है और आखिरत में उसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जबकि हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स नेमत की कदर नहीं करता उससे नेमत इस तरह सल्ब की जाती है कि उससे ख़बर तक नहीं होती। नाज़रीन, ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र ही है जिससे इंसान के रिज़्क़ और आमाल औलाद में बरकत पड़ती है और नाशुक्रे को कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि जब भी कोई नेमत मिलती है तो हम कहते हैं कि यह हमारी मेहनत का समर है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसे नेमत खुदाबंदी समझकर इसका शुक्र अदा करते हैं। अगर कोई नेमत वापस ली जाती है तो इंसान फ़ौरन उसकी नाशुक्री करता है। भाइयों और बहनों, ये हरकत अताब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ़ है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना अहले ईमान और मोमिनीन का शेवा है। अल्लाह हमें अपनी सब नेमतें अता फ़रमाए और उन नेमतों का शुक्र करने वाला शाकिर साबिर मुसलमान बनाए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे नबी ने अल्लाह की कसम खाकर फरमाया है कि जो भी इस तस्बीह को पढ़ेगा उसकी परेशानी अल्लाह ताला जल्द अज जल्द दूर फरमा देंगे। अगर पहाड़ की जितनी भी मुसीबत होगी तो अल्लाह ताला वो मुसीबत भी ख़त्म कर देंगे। आज आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर पहाड़ से ज़्यादा परेशानी हो और आप सिद्क़ दिल के साथ ये वजीफ़ा कर ले तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी परेशानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, ख़्वाह वो पैसे की परेशानी हो या घर के अंदर कोई और परेशानी हो। मोहतरम नाज़रीन, ये तस्बीह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया, आपके घर के अंदर पहाड़ से भी ज़्यादा अगर कोई परेशानी हुई तो इंशाअल्लाह सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मेरे नबी का बताया हुआ एक वजीफ़ा है, मेरे नबी की बताई हुई ये कुरानी तस्बीह है। अगर इसको आप सदक़े दिल के साथ, खालिस नीयत के साथ और बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने झुककर, आजिज़ होकर, यकसुई के साथ अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब दिल में रख कर इस वजीफ़े को करेंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आँख झपकने तक आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों को बदल कर रख देंगे। नाज़रीन, कुरान मजीद के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ा राज है, इसके अंदर बड़ा ही जलाल है, बड़ा ही कमाल है। हर तकलीफ़ और आजमाइश और सहूलत व खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है। इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल रुजू इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होना। अल्लाह ताला की तरफ तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए भी मुतवज्जह हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं है और हम हर तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि हर आन हर लहज़ा हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं।
اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ ہو، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال ایمان کمزور نہ ہونے دیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے گا اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجیے اور نماز کے بعد دعائیں بھی کیجیے۔ زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بندے کو ان پریشانیوں کا اپنے سامنے آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی غم، دکھ، رنج یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ ہی کی پاکی ہے، اسی کی تعریف ہے، اللہ بلند و برتر ہے، اسی کی تقدیس ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی زیادہ فضیلت والی تسبیح ہے۔ اسے 100 بار پڑھنے کی فضیلت ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت میں۔ جہاں تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ کئی روایات میں مروی ہے اور اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فضیلت یہ ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری کلمات یہی ہیں، اور اس روایت کو بخاری، مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور بعض روایات میں اسے 3 بار پڑھنے کا بھی ذکر ہے، جیسے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اسے فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو تو برز اور جسام وغیرہ جیسی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور اس روایت کو ابو الشیخ نے، ابن السنی نے اور امن الیوم اور لیلہ میں، مسند الفردوس میں ذکر کیا ہے، اور بعض روایات میں اسے 100 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے اور میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ملائکہ کی تسبیح اور ہر مخلوق کی دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو، اس سے دنیا تمہارے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کر آئے گی۔ تو ناظرین، اسے کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کثرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی جائے۔ مولانا یونس ابن مولانا عمر کا تجربہ ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے، اور تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی مباح کام رکتا نہیں ہے۔ اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام دنیاوی اور اخروی مقاصد میں کامیابی کی ضامن ہے یہ تسبیح۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے اس کے مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ لوگ جن کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں واضح فرمایا ہے، بس ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، توکل ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ نے نبیوں، رسولوں اور اپنے مومن بندوں کو کئی مواقع پر اس کا حکم دیا ہے، جس میں ان کا یہ فرمان بھی شامل ہے جو اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کا ارشاد ہے، پس اے محمد اپنے رب کی عبادت کرے اور اسی پر توکل کرے، یعنی اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے، اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کرے، کیونکہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو مانتا نہیں تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ مسلمان ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہوئی، کوئی مصیبت ہوئی تو وہ ٹل جائے گی۔ وہ انسان بڑا پریشان حال تھا اور اس کے اوپر بڑا قرضہ اور بے شمار ٹینشنیں تھیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لہٰذا مختصراً بتاتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس تسبیح کو آزماتے ہیں۔ اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اسے 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا، اور وہ کہتا ہے کہ اسی رات مجھے ٹیلی فون آیا کہ میرے اوپر جو پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران رہ گیا کہ میرے ساتھ یہ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ سب ہو گیا، میں نے پوری فیملی کو بتایا تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اللہ پر ایمان لے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ تو محترم ناظرین، ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پختہ یقین کر لیتا ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان سے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ایک ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالت میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اسے خدا یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وظیفہ میں نے بتایا ہے تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کریم کے اندر جو نور ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر میں مصیبتیں ہوں گی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور بھائیو اور بہنوں، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اور دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طیب ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں ماننا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق بھی ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر طے فرما دی ہیں اور ان میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ مثلاً کسی پست قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی دراز قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، یا مثلاً کوئی جوان شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے۔
اس قسم کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو ناظرین، اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔